أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ الحج ہم نے شروع کیا تھا. اس کے اندر جو حج کے حوالے سے جو احکامات ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی دین سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ، جس کو ہم نے بنایا، للناس سواء، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، جس میں مقیم یعنی جس کی حدود کے اندر مقیم اور باہر سے آنے والا اس میں برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو اس میں الحاد کا یعنی ٹیڑھ لانے کا، بے دینی کا ارادہ کرے گا، بظلم، ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ، یعنی جو اس میں شرک کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تجویز کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، اس گھر کی جگہ، اللہ تشرک بی، اور ہم نے اس سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ شیئن، کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک رکھو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کڑے ہونے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور ہم نے اسے کہا تھا کہ اعلان کرو لوگوں کے اندر بالحج، حج کا، یأتوک رجالاً، کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی سواریوں پر، یأتین من کل فج عمیق، جو دور دراز کے علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے حصول کے لیے جو دینی اور دنیاوی فائدے ہیں اس کے لیے یہاں حاضر ہو جائے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام یاد رکھ کے یاد کرے، یعنی اللہ کا ذکر کرے، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، یہ جو یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان کو فراہم کیا ہے، میسر کیا ہے، جو ان کو دیا ہے، مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، چوپائے کی قسم کے جانور، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس سے کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور اس سے کھلاؤ، الْبَائِس، جو شدید محتاج ہو، الفقیر، جو عام محتاج ہو. باعث کے معنی ہے شدید الفقر، اور فقیر عام محتاج ہو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر دور کرے اپنے میل کچیل کو یعنی غسل کرے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنے نظریں پورے کرے یعنی مناسک حج مکمل کرے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
اور اس پرانے گھر کا طواف کرے۔ طواف سے مراد طواف زیارت یا طواف افاضہ ہے جو فرض ہے۔ ذالکہ یہ ہے تعمیر کعبہ کا مقصد جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے انعام یعنی چوپایوں کو حلال کیا گیا ہے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو تمہیں سنائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے اس قرآن کریم کے اندر سورہ المائدہ میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ کی بات سے بچو، جو اللہ کے ساتھ شرک کی بات سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حنفاء للہ، مخلصین بن جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، شرک کرنے والے نہ بنے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو یا تو اسے پرندے اچک لے جائے، او تہوی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ، اور یا ہوا اسے کسی گہرے کڑ میں گرا دے، کسی بعید کڑ میں گرا دے۔ ذالکہ، یہ ہے اصل بات۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی معزز نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ دلوں کے اندر تقوی ہے، یعنی یہ دلوں کی تقوی کی وجہ سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس قربانی کے جانوروں میں فائدے ہے۔ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت تک، یعنی ذبح ہونے تک اس کا دودھ تم لے سکتے ہو وغیرہ۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا، پھر اس کا منحر یعنی ذبح ہونے کی جگہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جو تم سے پہلے گزری ہے، جعلنا منسکن، ان کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کرے ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپائی کی قسم کے جانوروں میں سے، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام یاد رکھے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے تابعدار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہے، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، لرز جاتے ہیں ان کے دل۔ والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصوابہم، جو ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے ایک نشانی بنائی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فیہا خیر، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو اللہ کا نام یاد کرو ان اونٹوں پر ذبح کرتے وقت، یعنی نہر کے وقت۔ صواف، کڑا کر کے، یعنی یہ اونٹوں کو چون کے کڑے کڑے نہر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب وہ یعنی اپنی کروٹ پہ وہ گر جائے، فَإِذَا وَجَبَتْ یعنی سقطت، جب وہ گر جائے، جنوبها ان اپنے کروٹوں پر، فَكُلُوا مِنْهَا یعنی جب وہ گر جائے، ان کا خون پورا نکل جائے اور ان کو ذبح کرنے کے بعد پوری تیاری ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا تو اس میں سے کھاؤ، یعنی یہ کھانا اباحت کے لیے ہے، یعنی جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ضرور کھائے گا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس سے کھلاؤ اس فقیر کو جو قانع ہے، جو کچھ مانگتا نہیں ہے۔
صبر کرنے والا ہے، والمعتر اور وہ فقیر جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، کذالک سخرناہا لکم، یعنی جس طرح ہم نے یہ بیان کیا ہے، سخرناہا لکم، ہم نے اس کو تابع بنایا ہے تمہارا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون، ولیکن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنکم، لیکن اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اعمال صالحہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے اس اونٹ کو یعنی تمہارے لیے تابع بنایا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے موحدین کو، نیکوکار لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی دشمنوں کی تکلیفوں کو ہٹا دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کرنے والا، بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور بہت زیادہ کفر اور ناشکری کرنے والا۔ اذن للذین یقاتلون، اذن اجازت دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، بأنہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ تو اللہ نے بھی جنگ کی اجازت دے دی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، بغیر حق، ناحق، إِلَّا أَن يَقُولُوا، مگر صرف ان کی غلطی، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا جہاد کے ذریعے سے، یعنی بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، یعنی اللہ جہاد فرض نہ کرتا، جنگ فرض نہ کرتا مومنوں پر، اور اسی کے ذریعے ان کو دفع نہ کیا جاتا، لَهُدِّمَتْ، تو ضرور مسمار کر دی جاتی، صوامع خانقاہیں، وَبِيَعٌ اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ اور یہود کی عبادت خانے، وَمَسَاجِدُ اور مسجدیں مومنوں کے عبادت خانے، یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللَّہِ کثیراً، جس میں اللہ کا نام بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یعنی ہر زمانے میں یہ عبادت خانے گرا دیے جاتے، مسمار کر دیے جاتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کا جو اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں، یعنی اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے، برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے اختیار میں ہے تمام کاموں کا انجام، یعنی آخری امور سارے کے سارے اللہ کے یہاں لوٹتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو بے شک جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی تھی، فاملیت للکافرین، تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی تھی، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا، یعنی ان کو سزا دی، فکیف کان نکیر، تو کیسے تھا میرا عذاب اور میری سزا۔ فکأی من قریۃ، کتنی بستی ایسی ہے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھی، یعنی ان کے رہنے والے ظالم تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا، تو وہ اپنے چھتوں کے اوپر گری پڑی ہے، وبئر معطلۃ، اور کتنی ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، وقصر مشید، اور کتنے ہی قصر کنڈر بنے ہوئے ہیں،
افلم یسیروا فی الارض، آیا یہ گھومتے نہیں ہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو ان کے ایسے دل ہو، یعقلون بہا، جس سے وہ سمجھ جائے، او آذان، یا ایسے کان ہو، یسمعون بہا، جس سے یہ حق کو سن سکے، فإنہا لا تعمی الابصار، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لیکن ان کی وہ دل اندھے ہے جو دلوں کے سینوں کے اندر ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں تم سے کہ عذاب لے آؤ، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کل آئے گا، تو وہ کل واقعی قریب ہے، اس لیے کہ دنوں کا حساب اللہ کے ہاں وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں دنیا میں ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک کألف سنۃ، وہ 1000 سالوں کی طرح ہے، مما تعدون، جو تم گنتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف ہی سب کو آنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُلْ ان سے کہہ دو اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح کھلا ڈرانے والا ہوں، فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم، اچھا رزق یعنی جنت ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے مقابلے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری آیات کو باطل ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، معاجزین، کیا یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے اور ہم طاقت نہیں پائیں گے ان پر، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ نبی، الا اذا تمنا، تمنا کے دو معنی ہے، ایک تمنا کی تمنی، جو تمنا ہم اسے کہتے ہیں ارمان، اور ایک ہے قراءت، دونوں معنی سن لیجئے، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تمنا کی دین کے کو غالب ہونے کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ڈال دی شبہات فی امنیتہ، اس کی تمناؤں کے بارے میں، جو دین کا غلبہ تھا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیے، فینسخ اللہ، تو اللہ باطل صاف کرے گا، ہٹا دے گا، مٹائے گا، جو ما یلقی الشیطان، جس کو شیطان نے ڈالا تھا لوگوں کے دلوں میں، اور پھر ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرے گا۔ دوسرا معنی الا اذا تمنا، مگر جب اس نے پڑھا، یعنی قرآن کریم کو پڑھا، القى الشیطان، تو شیطان نے شبہات ڈال دیے اس کی قراءت کے بارے میں کافروں کے دلوں میں، فی امنیتی، یعنی اس کی قراءت کے بارے میں کافروں کے دلوں میں، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو باطل کر دیتا ہے اللہ جو شیطان نے گندگی ڈالی ہوتی ہے، پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ بنا دے اللہ ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، فتنہ للذین، ان آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل قبول حق سے سخت ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ لفی شقاق بعید، وہ مخالفت حق میں بہت دور نکل گئے ہیں، مخالفت حق میں بہت دور نکل گئے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقِّ، کہ یہ قرآن حق ہے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، یعنی عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل اس کے سامنے عاجز بن جائے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف جو اسلام ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہے شک میں رہیں گے اس قرآن سے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ،
حتیٰ کہ ان کو قیامت آ جائے بغتتاً اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کو عذاب آ جائے اس دن کا عذاب جو عقیم ہے، جو بانج ہے، یعنی جس کا کل نہیں آئے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فأولئک لہم عذاب مہین، تو یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بے عزتی کا۔ والذین ہاجروا، لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر ان کو قتل کیا گیا ہے، او ماتوا، یعنی ان کو شہید کیا گیا، او ماتوا، یا اپنی موت مر گئے ہیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور ان کو داخل کرے گا ایسی داخل ہونے کی جگہ میں جن کو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ علیم ہے، اور علیم ہے ان کی نیتوں پر، حلیم ہے، بردبار ہے، تو اس وجہ سے ان کو جلدی سزا نہیں دیتا، یعنی کافروں کو جلدی سزا نہیں دیتا، اور مومنوں کو بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذالک، یہ تو ہے ان کا حال۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور یعنی یہ تو ان کا حال ہے جو ظلم کا بدلہ لینے پر قادر نہ ہو، تو ان کا حال ہے۔ لیکن وَمَنْ عَاقَبَ، جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اتنا جتنا اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معافی کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ جو کچھ ہوا، یعنی یہ مدد جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرتا ہے، یہ مدد بِأَنَّ اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جس پر وہ چاہے، یولج اللیل فی النہار، تو اس کی قدرتوں میں سے کیا ہے کہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور پھر دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ مدد اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند ہے، علی، یعنی ذات اس کی بلند ہے، الکبیر، اور شان اس کی بڑی ہے۔ الم ترائے، تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فتصبح الارض مخضرۃ، جس سے زمین سبز بن جاتی ہے، نباتات سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یہ ملکن خلقن عبیدن، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے بندوں کی عبادت سے، الحمید، اپنی صفات میں خود اس کی تعریف کی گئی ہے۔ الم ترائے، تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ نے تابع بنایا تمہارے لیے، ما، وہ سب کچھ فی الارض، جو زمین میں ہے، والفلک، اور تابع بنایا اس نے تمہارے لیے کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ویمسک السماء، اور اس نے آسمان کو تھاما ہے، ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے کی وجہ سے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، جب وہ چاہے گا تو پھر وہ ظاہر بات گر جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر ضرور شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، پہلے تم کچھ نہیں تھے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا،
ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، لکل امت جعلنا منسکن ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، یہ ایک شریعت مقرر کی، ہم ناسکوہ کہ وہ اسی پر چلیں گے، فلا ینازعنک فی الامر فلا ینازعنک تو یہ تم سے نہ جھگڑے، یعنی جھگڑا نہ کرے فی الامر دین کے کام کے بارے میں، وادع الی ربک اور اپنے رب پر ایمان لانے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، انک لعلی ھدی مستقیم بے شک تم صحیح راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر یہ تم سے لڑتے ہیں فَقُلْ تو ان سے کہہ دو اللہ اعلم بما تعملون اللہ اچھی طرح جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون ان معاملات میں جن میں تم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، علم تعلم آیا تو جانا نہیں ہے تو نے معلوم نہیں کیا ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ سب کچھ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ہیں، ما اس چیز کی لم ينزل به سلطانہ کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل کوئی حجت نہیں اتاری، وما لیس لہم به علم اور وہ جس پر ان کا کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی ان کو یہ کوئی اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہے، وما للظالمین من نصیر اور مشرکوں کے لیے کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ یعنی نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی نصیر، کوئی مانع، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہے یعنی قرآن کی بینات واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا تو تم ان کے چہروں میں محسوس کرو گے المنکر یعنی انکار اور برائی، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہوگا، قریب ہے کہ یہ ٹوٹ پڑے ان لوگوں پر، یعنی اس طرح لگتا ہے کہ اب ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو ان کو اللہ کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں، قل ان سے کہہ دو افانبئکم بشر من ذالکم آیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس سے بھی بدتر، اس سے شر زیادہ خطرناک تمہارے غصے سے، من ذالکم تمہارے اس کام سے یعنی غصے سے، النار وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے ساتھ کیا ہے، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ، یا ایہا الناس ضرب مثل اے لوگو مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ تو اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سب اس کی پیدائش کے لیے جمع ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اور پیدائش تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی ان سے چین کر لے جائے شیئن کوئی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو اس سے یہ چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب طالب یعنی عبادت کرنے والا، مدد مانگنے والا، اور مطلوب جس سے مدد مانگی جا رہی ہے دونوں کمزور ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ انہوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی تعظیم اس طرح نہیں کی، ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز زبردست ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا اللہ پسند کرتا ہے اپنے فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، تو فرشتوں سے لوگوں کو منتخب کرتا ہے وحی لانے کے لیے اور لوگوں میں سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور خاص اللہ کی طرف تمام امور کی واپسی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو بہت اچھا مولا ہے اور نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے۔ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں 23 نمبر ہے اور ترتیبی نزول میں 74 نمبر ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مضمون ہے وہ اتباع رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی مومنوں نے۔ الذین، وہ مومن، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو اور عبث کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، یعنی تزکیے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان شہوت پورا کرنا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اپنی بیویوں سے، یعنی الا من ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین میں عورتیں آئی ہے لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، تو یہ ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جس نے ڈھونڈا، طلب کیا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ذریعہ، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ بر وقت پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہے۔ الذین، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جن کو جنت الفردوس میراث میں دی جائے گی۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ من طین، من سلالتن، سلالہ جوہر کو کہتے ہیں، مٹی کے یعنی کیچڑ کے جوہر سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ، فی قرار مکین، قرار مکین میں یعنی محفوظ مقام میں۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے نطفہ کو بنایا، علقۃ، لوتڑا، یعنی اس کو لوتڑے کی شکل دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو، لوتڑے کو بنایا، مضغۃ، ایک بوٹی، گوشت کا ایک ٹکڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، تو ہم نے مضغہ کو، یعنی جو گوشت کا ٹکڑا تھا، اس سے ہڈی بنائی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈی کو گوشت پہنایا، یعنی ہڈی آئی تو ہڈی کو گوشت پہنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے دوسری اس میں مخلوق بنا کر اس کو کھڑا کیا، دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا، سب سے بہتر صناعت کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی ستموتون، تم جلد مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یقین ہم نے پیدا کیے ہے آسمانوں تمہارے اوپر 7 آسمان، 7 طرائق، 7 آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، یعنی بارش، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کی غائب کرنے پر بھی قادر تھے کہ اس پانی کو غائب کر دے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، کہ تمہارے لیے اس میں فواکہ ہے، یعنی مختلف قسم کے پھل ہے، فواکہ کثیرۃ، بہت سارے پھل، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم سردی اور گرمی دونوں موسموں میں کھاتے رہتے ہو، وَشَجَرَةً، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ درخت، تخرج من طور سیناء، جو طور سینا کے علاقے سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، اور وہ تیل کے ساتھ، یعنی وہ اگتا ہے وہ درخت تیل کے ساتھ، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سامان یعنی وہ ہے کھانے والوں کے لیے، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، سالن ہے، تو سالن کو سبغن کہتے ہیں، اس لیے کہ سبغن رنگ کو کہتے ہیں، اور وہ سالن میں بھی روٹی کو رنگا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس میں سے جو ان کی پیٹوں کے اندر ہے، تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے منفعتیں ہیں، فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی اس کا گوشت کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی پر اور یعنی سواری پر اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی تم سفر کرتے ہو۔ یہاں سے انبیاء کی قصص شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، افلا تتقون، آیا تم اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو؟ فقال الملأ، یعنی تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تقوی کا مطلب بچانا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو ان کے قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر یہ ایک انسان ہے تمہاری طرح، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو فرشتے کو بھیج دیتا، اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا، ما سمعنا بہذا، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے گزشتہ باپ دادوں میں سے کسی سے بھی اس کی طرح بات نہیں سنی، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک شخص ہے، بہ جنۃ، جس پر جنون ہے، یعنی جو دیوانہ ہے، فتربصوا بہ، تو اس کا انتظار کرو، حتی حین، تربصوا، انتظار کرو اس پر ایک وقت تک، تاکہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے اور یہ مر جائے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کرو، بما کذبون، جس وجہ سے انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، فاوحینا، تو ہم نے وحی کی اس کو، الیہ، نوح علیہ السلام کو، ان اصنع الفلک، کہ تم کشتی بنا دو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری تعلیم کی روشنی میں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جوش مارے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو داخل کرو اس کشتی میں، مِن كُلٍ، ہر ایک سے، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر وہ نہیں جس پر پہلے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جن کے خلاف ہمارا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور میرے ساتھ باتیں نہ کرو، یعنی سفارش نہ کرو ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم مغرقون، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں اس طوفان میں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، تو جب تو سوار ہو جائے، برابر ہو جائے، وَمَن مَّعَكَ،
اور جو تمہارے ساتھ ہے علی الفلک کی کشتی پر، فقل تو کہہ دو الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دی، وقل اور کہو رب اے میرے رب انزلنی منزلا مبارکا، مجھ کو اتارو برکت والی جگہ میں، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر جگہ دینے والا ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں جو کچھ ذکر ہوا اس نوح علیہ السلام کی کہانی میں نشانیاں ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یہ ان کو مخفف من المثقل کہتے ہیں، یہ ان تھا اصل میں، اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے تھے، یعنی ہم ٹیسٹ لینے والے تھے، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسرے قوموں کو اٹھایا، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، اب ظاہر بات اس کے بعد قوم عاد آئی ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، تو ہم نے ان میں رسول بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام، منہم جو انہی میں سے تھا، اس نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، افلا تتقون، آیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو، وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم میں سے، وہ لوگ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، قریبی زندگی میں بڑا یعنی بڑی وسعت دی تھی، بڑا زیادہ مال دیا تھا، انہوں نے کیا کہا، ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر یہ ایک بشر ہے تمہاری طرح، یأکل مما تأکلون، یہ اسی میں سے کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور اسی سے پیتا ہے جسے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اور اگر تم نے کسی بشر کی تابعداری کی، مثلکم جو تمہاری طرح بشر ہے، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے، یعنی تاوان میں پڑ جاؤ گے، ایعدکم، پھر ان سے کہا کہ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے، انکم اذا متتم، کہ تم جب فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم جب مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا اپنے قبروں سے، ہیہات ہیہات، ہیہات کے معنی ہے بعدا، دور ہے، دور ہے، ہیہات ہیہات، دور ہے، بالکل دور ہے، لما توعدون، وہ بات جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ ہماری قریبی زندگی ہے، نموت و نحیا، کہ ہم اس میں مر جائیں گے اور زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم مرتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جانے والے، ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ہے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اس کی بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، قال، اس نے کہا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس بات پر جو کہ جس پر انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی ہی دنوں میں یہ پشیمان بن جائیں گے، یہ نادم ہو جائیں گے، فأخذتهم الصیحة بالحق، تو ان کو عذاب کی آواز نے، چیخ نے پکڑا، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، فجعلناهم غثاء، تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، فبعدا للقوم الظالمین، تو ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد قرونا آخرین، دوسرے قوموں کو، ما تسبق من امت اجلها، نہیں آگے ہوتی کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے، یعنی کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد، وما یستاخرون، اور نہ اس کے بعد رہ سکی، ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پیدر پہ بھیجا، کلما جاء امت رسولها، تو جب بھی ایک امت کو ان کا رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعدهم بعدا،
تو ہم نے ان کو ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرتے چلے گئے، ہم پیدر پہ ان کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو احادیث بنایا، یعنی قصص بنا دیا، کہانیاں بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، فَبُعْدًا تو ہلاکت ہے اس قوم کے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کا بھائی، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح نشان دلیل کے ساتھ، واضح دلیل، سلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا تھا۔ الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کی قوم کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا ایمان سے، وکانوا قوما عالین اور یہ بہت متکبر قوم تھی۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے ایک دو انسانوں پر جو ہماری طرح انسان ہے، وقومہما لنا عابدون اور ان کی قوم ہمارے غلام ہے۔ فکذبوہما تو ان کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی غرق میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ یہ لوگ ہدایت پائے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں مریم کو بنایا تھا آیتاً نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا نشانی ہماری قدرت پر، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے دونوں کو جگہ دی تھی، إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذات قرار ومعین ایک اونچی جگہ پر جو ٹھہرنے کے قابل جگہ ہے اور چشموں والی جگہ ہے۔ اس سے مصر کی زمین مراد ہے جہاں مریم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے خوف سے وہاں لے گئی تھی اور وہاں رہی تھی۔ یا ایہا الرسول اے پیغمبرو، اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون علیم بے شک میں جو تم کرتے ہو میں علیم ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں تو میرا تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا تو انہوں نے فتقطعوا کی معنی ہے انہوں نے پوٹ ڈال دیا، فتقطعوا أَمْرَهُمْ انہوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا، بینہم اپنے درمیان، فرقے بن گئے، زبراً فرقاً وقطعاً مختلفتاً مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر کیا یعنی دین کا ایک ایک جز لے لیا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون پھر ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس تھا اس پر خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے پاس تو دین موجود ہے۔ فذرہم تو تم چھوڑو ان کو، فی غمرتہم ان کے اس غفلت میں، فی غمرتہم ان کی کفر میں، ان کی غفلت میں، ان کی ضلالت میں، حتی حین ایک وقت تک یعنی موت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین آیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو فائدے دے رہے ہیں مال اور اولاد کا، نسارع لہم فی الخیرات تو ہم ان کے لیے یعنی ہم ان کو جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں، بل لا یشعرون بلکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تو استدراج ہے، آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کچھ جو کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیں گے، تو اگر یہ اعمال قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون اور وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق اور ہمارے پاس کتاب ہے لوح محفوظ
جو حق کی بات کرتا ہے، ینطق بالحق جو حق بولتا ہے، یعنی کتاب الاعمال، وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بل قلوبہم فی غمرۃ بلکہ ان کی دل غفلت میں ہے، جہالت میں ہے، من ھذا اس قرآن میں سے یعنی اس قرآن کی طرف سے یا اس قرآن کے بارے میں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ اور ان کے لیے اعمال اور بھی ہے شرک کے علاوہ جو دوسرے کام یہ کرتے ہیں، ہم لہا عاملون یہ وہ اعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے، عیاش لوگوں کو پکڑیں گے، بالعذاب عذاب سے، اذا ہم یجأرون تو اچانک یہ چیخ رہے ہوں گے، لا تجأروا اليوم تم چیخو مت آج کے دن، انکم منا لا تنصرون ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی ہے، قد کانت آیاتی تتلی علیکم بے شک اللہ کی آیات سنائی جا رہی تھی تمہیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون تو تم الٹے پاؤں باغ نکلتے تھے، الٹے پاؤں تم باغ نکلتے تھے، مستکبرین بھی اور تکبر کرتے تھے ایمان لانے سے، سابرن قصہ گوئی کرتے تھے، فضول قصہ گوئی کرتے تھے، تہجرون اور تم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، افلم یدبر القول آیا انہوں نے غور نہیں کیا اس قرآن میں، القول سے مراد قرآن ہے، ام جاءہم یا ان کے پاس کوئی چیز ایسی آئی ہے، ما لم یأت آباءہم جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، الاولین پرانے جو پہلے گزرے ہیں، الاولین ام لم یعرفوا رسولہم یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے، فہم لہو منکرون اور اس کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، ام یقولون بہ جنۃ یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اس پر دیوانگی یعنی دیوانہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان کی اکثریت حق کو برا سمجھنے والی نے ان کو حق ناگوار ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر پیچھے چلتا حق اہواءہم ان کے خواہشات کے پیچھے، اگر حق ان کے خواہشات کے پیچھے چلتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ آسمان اور زمین کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو ان دونوں میں موجود ہے، بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ ہم نے ان کا ذکر پہنچا دیا ہے، نصیحت پہنچا دی ہے، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ تو وہ ان کی یاد سے وہ غافل رہے ہیں، ام تسألهم خرجا آیا تم ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہو، فخراج ربک خیر تو تیرے رب کا خراج، تیرے رب کی جو مزدوری ہے جو اجر تمہیں دے گا وہ بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہ راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے، لَنَاكِبُونَ کے معنی راستے سے ہٹتے ہیں، یعنی راستے سے ہٹ کر وہ چلنا چاہتے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍ اور اگر ہم ان پر رحم کرے اور ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے جو تکلیف آئی ہے ہم ان کو ہٹا دے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ تو یہ دوبارہ اپنی سرکشیوں میں لگے رہیں گے، یعمہون اور متردد ہوں گے، یعنی یعمہون کے معنی یہ کہ یہ وہ تردد کی حالت میں جو پہلے تھی اس سے زیادہ تردد میں ہوں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا تھا، یعنی قحط ان پر نازل کیا تھا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ تو یہ جھکے نہیں اپنے رب کے حضور، عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہیں انہوں نے عاجزی، نہ یہ جھک گئے نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر دروازہ کھول دیا، ذا عذاب شدید بڑے عذاب کا، یعنی جو بدر کے دن ہوا وغیرہ وغیرہ، اذا ہم فیہ مبلسون تو اچانک ہی اس میں مایوس تھے، مبلسون نا متحیر تھے یا مایوس تھے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، انشأ لکم السمع والابصار جس نے تمہارے لیے سماعت یعنی کان اور آنکھیں پیدا کی ہے، والافئدہ اور دل پیدا کیے ہے، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، وَهُوَ الَّذِي
اور اللہ وہ ذات ہے ذرأکم فی الارض جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، وإلیہ تحشرون، اور پھر تم اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے یحیی و یمیت جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے یعنی گردش دن اور رات کا گردش، افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہ کچھ کہا ایسا ہی کہا جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، قالوا انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا، آیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، یہ یقین ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی هذا یہ وعدہ، من قبل، اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کی کہانیاں ہے، قل لمن الارض ومن فیہا، قل ان سے کہہ دو زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، قل افلا تذکرون، تو ان سے کہہ دو کہ پھر تم عبرت نہیں حاصل کرتے، جب اس کا اقرار کرتے تو بندگی کیوں نہیں کرتے، قل ان سے کہہ دو من رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، قل افلا تتقون، آیا تم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو، قل ان سے کہہ دو من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے پاس مملکت کا اور اقتدار کی ہر چیز موجود ہے، قل ان سے کہہ دو من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے قبض قدرت میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، جس کی قبض قدرت میں وہ کیا ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز، وہو یجیر ولا یجار، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، جلد یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، قل فأنا تسحرون، پھر ان سے پوچھو کہ تم کدھر لوٹائے جا رہے ہو، کس طرف سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان کو حق دی ہے، یعنی حق کے ساتھ پیغمبر آئے ہیں، ہم نے ان کو حق پہنچایا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک یہ جھوٹے ہیں جو کچھ یہ بناتے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اپنے لیے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے الہ، اذن تب لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، لَذَهَبَ تو لے جاتا، کل الہ ہر الہ، ہر خدا، بما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ لے جاتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، سبحان اللہ عما یصفون، کتنا پاک ہے اللہ جو اس چیز سے جسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے غیب پر، والشہادہ، اور ظاہر پر بھی، والشہادہ جو کھلا ہے اس پر بھی، فتعالی عما، تو بلند ہے وہ اللہ، عما یشرکون، اس چیز سے جسے یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قل ان سے کہہ دو رب، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھا دے ما یوعدون جو ان کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے، جو عذاب ان پر آئے گا، رب اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کر، یعنی مجھے ہلاک نہ کر، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہے، بے شک ہم تمہیں یہ دکھانا جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں، ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفع کرو اس بات سے جو اچھی ہو ان کی بری بات کو، یعنی ان کی بری بات کو تم اچائی کے ساتھ دفع کرو، اس کی اچائی کے ساتھ جواب دو، نحن اعلم بما یصفون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، اس لیے
نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، جو شرک بیان کرتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے ہمزات سے، یعنی ان کی وسوسوں سے اور ان کی اکساہٹوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ یہ میرے معاملے میں، میرے کاموں میں بیچ میں آ کر حاضر ہو جائے اور رکاوٹ ڈال دے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آئی، یعنی موت آئے گی، قالت، یہ کہتے ہیں رب ارجعون، یعنی یہ اس وقت تک اپنے بدعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں جب تک موت نہیں آتی، تو جب موت آتی ہے قال رب ارجعون، تو یہ پکارتا ہے اے میرے رب مجھے واپس کر دا۔ ارجعون تکرار کے لیے ہے، یعنی واپس کرو واپس کرو، ارجع ارجع لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھا عمل کروں، نیک عمل کروں، فیما ترکت، جس میں کو میں نے ضائع کیا ہے۔ کلا، اللہ فرمائے گا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا کلمۃ، بس یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلہا، جسے یہ کہہ رہا ہے اور اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے، وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے آگے، برزخٌ، برزخ ہے، اِلَى یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، تو قیامت کے دن تک وہاں برزخ کا ثبوت یہاں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ سے ثابت ہو گیا، اِلَى یوم یبعثون، قیامت تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب پونک مارا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ان کے نسب کچھ نہیں کام آئیں گے، ان کے رشتے، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے، پوچھ سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے موازین، یعنی ترازو کے پلڑے باری ہو گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی طرح پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو اللہ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فی جہنم، جہنم میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کی چہروں کو آگ جلستی ہوگی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور یہ اس میں بدشکل ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي، سے کہا جائے گا کیا نہیں تھے ہماری آیات، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو تمہیں سنائے جا رہے تھے، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم نے تو اس کو جھٹلایا تھا، یعنی جھٹلاتے رہے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر غالب آ گیا تھا ہماری بدبختی، شقاوت، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس بستی سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اگر ہم پھر واپس آ گئے تو ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائے گا دور ہٹو اس میں، اس دوزخ میں، ولا تکلمون، میرے ساتھ باتیں نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، یقولون، جو کہتی تھی، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، تو ہماری بخشش فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کو مذاق بنایا، یعنی ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ یعنی تمہیں ضد یہاں تک تھی کہ ان کی ضد نے تمہیں بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی میرا ذکر بلا دیا، میری یاد کو بلا دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان لوگوں پر ہنستے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ قَالَ، پھر اللہ نے کہا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم نے کتنا عرصہ زمین میں گزارا، سالوں کے اعتبار سے، پھر دنیا میں یا قبروں میں کتنا عرصہ گزارا۔ قالوا، وہ کہیں گے، لبثنا یوما او بعد یوم، ہم نے ایک دن گزارا یا ایک دن سے کچھ کم۔ فاسأل العادین، تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے، یعنی فرشتوں سے پوچھ لے۔ قال، اللہ فرمائے گا، ان لبثتم الا قلیلا، ان لبثتم الا قلیلا، تم نے واقعی تھوڑا عرصہ گزارا ہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس کو دنیا میں سمجھتے، اس بات کو،
کہ ہم نے کہا تھا یہ توڑا ہے لیکن تم نے کہا نہیں زندگی تو یہی ہے۔ فَتَعَالَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، آیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں عبث اور فضول باطل پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، یعنی تم نے یہ خیال کر رکھا ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بلند ہے اللہ جو بادشاہی حقیقی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، رب العرش الکریم اور وہ عرش کریم کا رب ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور جو اللہ کے سوا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس پر ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے نزدیک ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، وقل رب اغفر وارحم اور ان سے اور کہہ دو رب اے میرے رب اغفر وارحم بخش دو یعنی بخشش کرو، وارحم اور رحم کرو، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے زیادہ اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، تلاوت میں 24 نمبر ہے اور نزول میں 102 نمبر ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں عفاف کے احکام یعنی اسلام کے نظام عفت و عصمت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کے بارے میں کہا تھا کہ لا تنزلوا النساء الغرف وعلموهن سورۃ النور والغزل، اپنے عورتوں کو بالا خانوں میں مت چڑھایا کرو، نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ان کو سورہ نور سکھا دو، اور دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان کو سورہ نور بھی سکھا دو، اور سورہ نور کے ساتھ ساتھ ان کو غزل کی معنی وہ جو اون کاتنا وغیرہ کے کام ہے وہ ان کو سکھا دو، یعنی گھروں کے اندر بٹھاؤ، نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ اپنی خواتین کو۔ سورۃ نور میں یہی احکامات دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور اس کو ہم نے واجب کیا ہے اس پر عمل کرنا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے واضح احکامات نازل کیے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ جو پہلے ہوا تھا سورہ نساء میں کہ جیلوں میں بند کرو زناکار مرد کو اور عورت کو، اور پھر عورتوں کے بارے میں ذکر ہوتا کہ جب ان کو یا تو موت آ جائے یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد فرمایا خذوا عنی مجھ سے لے لو، اللہ نے ان کے لیے قانون نازل فرما دیا، یہ وہ قانون ہے، زانی عورت اور زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ اور دامنگیر نہ ہو تمہیں رأفۃ شفقت اور رحمت فی دین اللہ کی دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو، تو سزا دینے میں تم کوئی نرمی نہ کرو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان کے عذاب ان کے حد دینے کے سامنے ظاہر ہو جائے، جمع ہو جائے، حاضر ہو جائے، طائفۃ ایک جماعت من المؤمنین مومنوں میں سے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ زناکار مرد لا ينکح نکاح نہیں کرتا الا زانیۃ مگر زناکار عورت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت اس سے پاک ہے، اور مشرکتاً یا اسی بھی بدتر جو مشرکہ ہو، زناکار اس کے لائق ہے کہ اس سے نکاح کرے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک اور زانی یا عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر جو زناکار ہو یا مشرک ہو، وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ حرام کیا گیا ہے مومنوں پر، والذین یرمون المحصنات وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزامات لگاتے ہیں، یہاں حد قذف کا بھی بیان ہے کہ جس نے الزام لگایا تو وہ 4 گواہ لائے گا، 4 گواہ نہیں لا سکے تو پھر اس پر حد ہوگی کیونکہ اس نے غلط الزام لگایا ہے۔
والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ الزامات لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو مارو 80 درے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کو کبھی بھی گواہی ان کی قبول نہ ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہے۔ یعنی جو لوگ الزامات لگاتے ہیں اور پھر ان کو ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو 80 درے مارے جائیں گے یا وہ 4 گواہ لائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ، یعنی وہ لوگ فاسق نہیں ہوں گے جنہوں نے توبہ کیا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی قذف کا حد دینے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنا عمل صالح کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ اپنے حق سے، یعنی فسق سے معاف کرے گا، جہاں بندوں کے حقوق کی سزا ہے وہ اس کو ملتی رہے گی۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر الزامات لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر صرف ان کا اپنا آپ، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی، فشہادت احدہم، تو یعنی ان میں سے ایک کی گواہی، یعنی یہ شوہر خود، چونکہ ابھی گواہ اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ 4 دفعہ 4 گواہیاں دے گا، قسم باللہ، یعنی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں دے گا، انہ لمن الصادقین، اس بات پر کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ پھر عورت کی طرف توجہ ہوگی، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور قاضی یا حکمران جو بھی ہوگا اس سے عذاب کو ہٹائے گا، عذاب کا مطلب حد، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ یہ 4 گواہی دے اللہ پر قسم کے ساتھ، انہو لمن الکافرین، کہ بے شک انہو لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، وہ 4 گواہیاں قسم کے ساتھ دے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غصہ ہوگا، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں سزا دیتا، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، مہینہ بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخرکار اللہ کا حکم آیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل فرمائی گئی، وہ یہ آیات تھی، ان الذین جاءوا بالافک، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو گڑ لائے ہیں یہ بدترین جھوٹ، عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اپنے لیے اس کو یعنی برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، ہر شخص کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمائی کی ہے گناہ کا، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس الزام لگانے میں، تو تم اس چیز کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، اور پھر ہر شخص کے لیے اس گناہ میں سے اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس میں جس نے جتنا حصہ اس میں لیا ہے اس الزام میں، اس کا اتنا حصہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس کا بڑا بھاری بوجھ اٹھایا، بھاری حصہ اپنے سر لیا، عبداللہ ابن ابی مراد ہے، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے اس الزام کو سنا تھا، یہ مومنوں کو خطاب ہے، جب تم نے اس کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور عورتیں دونوں اپنے آپ پر اچھا گمان کرتے، یعنی اپنے بھائیوں پر اور اپنے بہنوں پر اچھا گمان کرتے، کیوں ایسا نہیں ہوا، وقالوا، اور انہوں نے کیوں ایسا نہیں کہا، ھذا افک مبین، کہ یہ تو صریح بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء،
کیوں یہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے اس معاملے پر جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ تو جب یہ گواہ نہیں لے کر آئے فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت دونوں میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ تو ضرور تمہیں پہنچتا جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے، انہی کی وجہ سے عذاب عظیم بڑا عذاب، یعنی جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بڑا عذاب ملتا، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت غالب آئی۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ جب تم منہ در منہ، یعنی تمہاری زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان اس کو لے رہی تھی، منہ در منہ اس کو پھیلا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم اپنے منہ سے کہتے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اس کو بڑا آسان ہلکا سمجھتے تھے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا، بڑا کبیرہ گناہ تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے اس الزام کو سنا تھا، قُلْتُمْ تو تم کہتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا مَا يَكُونُ لَنَا ہمیں کوئی حق نہیں ہے أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم اس پر بات کریں، یعنی اس الزام پر ہم گفتگو کریں، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحانک هذا بہتان عظیم سبحانک کتنا پاک ہے تو اے اللہ، هذا بہتان عظیم یہ تو بڑا الزام ہے، ام المومنین پر جو لگا ہے یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ یعظکم اللہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ تم ایسی حرکت کرو آئندہ کے لیے کبھی بھی، یعنی ہم اس بات کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ بیان کرتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، صاف صاف ہدایات دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے حیائی کا پھیلنا مومنوں کے اندر، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں حد ہے اور آخرت میں تو آگ کی سزا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم یعنی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی جلدی تمہیں سزا دیتا، اور بے شک اللہ شفیق ہے اور مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو شیطان کے نقش قدم پہ چلا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تو شیطان تو کیا کرتا ہے، وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر اور منکرات کا، ہر قسم کے گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اسے جسے وہ چاہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور قسم نہ کھائے، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک شخص کے بارے میں قسم کھایا تھا کہ وہ اس کا نان نفقہ نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں ایسا نہ کرو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور قسم نہ کھائے اولو الفضل یعنی فضیلت والے صاحب فضل لوگ تم میں سے، والسعة اور صاحب مقدرت مالداری والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ
رشتہ داروں کو ان کا حق دے، والمساکین اور مسکینوں کو بھی، والمہاجرین اور مہاجرین کو بھی، فی سبیل اللہ جن نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور وہ معافی کرے، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کرے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ آیا تم نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، الغافلات جو بے حیائی سے بے خبر ہے، المؤمنات اور جو مومنہ ہے، لعنوا فی الدنیا تو دنیا میں ان پر لعنت کی گئی ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم اس دن ان پر گواہی دے گی ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اعمال کے بارے میں جو یہ کرتے تھے گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ ان کو ان کا بدلہ پورا دے گا، وَيَعْلَمُونَ اور یہ جان لیں گے أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ کہ بے شک اللہ حق ہے اور مبین ہے، بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین خبیثات سے مراد یہاں خبیث عورتیں بھی، خبیث کام بھی، خبیث بات ناپاک باتیں بھی، وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہے، والخبیثون اور ناپاک لوگ، للخبیثات ناپاک باتوں کے لیے، ناپاک اعمال کے لیے ہے، والطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، یعنی یا پاکیزہ اعمال پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہے، پاکیزہ اعمال کے لیے ہے یا پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون یہی لوگ مبرؤون یعنی ان کا دامن پاک ہے اس میں سے ان باتوں سے یقولون جو لوگ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے ہے مغفرت بخشش، ورزق کریم اور رزق اچھے رزق سے مراد جنت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتاً داخل نہ ہو گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا جس میں تم رہتے ہو، حتیٰ تستأنسوا حتیٰ کہ تم ان کی رضامندی حاصل کرو یعنی اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا اور گھر والوں پر سلام ڈال دو، ذالکم خیر لکم لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا تو جب تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو پھر ان گھروں میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ حتیٰ کہ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، تو جب اجازت دی جائے تو پھر داخل ہو جاؤ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا تو واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ یہ تمہارے لیے پاک دامنی کا بڑا کارگر ذریعہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، علیم اس پر علیم ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو کہ اجازت کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے ہو یا بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو تو اللہ کو معلوم ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا تم پر گناہ نہیں ہے ایسے گھروں میں داخل ہونے کا، غیر مسکونت جس میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم اور تمہارا اس میں کچھ سامان ہو، کوئی فائدہ ہو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین قل کہہ دو للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھ کرے، ویحفظوا فروجہم اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خبردار ہے ان اعمال میں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، بما یصنعون جو لوگ کرتے ہیں،
تو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ خبردار ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود ظاہر ہو جائے یعنی کسی وجہ سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور وہ ضرور ڈال دے اپنی اوڑھنی، اپنا چادر، اپنا دوپٹہ، اپنا برقع، علی جیوبہن یعنی گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی حکم ہوا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور اپنی چادروں کو ڈال دے علی جیوبہن اپنی سینوں پر، یعنی سینہ کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے سامنے، او آباء بعولتہن یا اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ عورتیں، وہ لونڈیاں جن ان کے ہاتھ مالک بن چکے ہو، او التابعین یا وہ زیر دست لوگ، غیر اولی الاربت جو خواہش نہ رکھنے والے ہو، خواہش نہ رکھنے والا کہ شہوات اس سے ختم ہو چکی ہو یا پہلے سے تھی ہی نہیں، اب الطفل الذین یا ان بچوں کے سامنے، لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور یہ زمین پر اپنے پاؤں ایسے نہ مارے، لِيُعْلَمَ تاکہ ظاہر ہو جائے، ما وہ کچھ یخفین من زینتہن جو چھپا ہوا ہے ان کی زینت، جو ان کی چھپی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے پاؤں نہ مارتے رہیے اس میں زمین پر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور سب مل کر توبہ کرو اللہ کے سامنے، ایہا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ تو ترجمہ یہ ہوگا اور بغیر نکاح والوں کے لیے نکاح کرو، جو مجرد لوگ ہیں مجردوں کے لیے نکاح کرو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم اور جو قابل نکاح تمہارے غلام ہیں ان کے لیے بھی، وإمائکم اور تمہاری لونڈیاں، یکونوا فقراء اگر یہ غریب ہے، یغنہم اللہ من فضلہ تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والے ہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور پاک دامن رہے وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی ان کو مال دے دے، والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ جو کتابت مکاتبت چاہتے ہیں، یہ اصل میں وہ غلام تھے جو غلام اپنے مالک سے کہتا تھا کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا مجھے آزاد کر دے، تو پیسے دینے تک یہ معاہدہ جب ہو جائے تو یہ رہے گا لیکن پھر آزاد ہوگا، تو اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو جو مکاتبت ڈھونڈتے ہیں اپنے مالکوں کے ساتھ، مما ملکت ایمانکم تمہارے ملک یمین میں جو لوگ ہیں وہ یعنی تمہارے غلام ہے، لونڈیا ہے، وہ مکاتبت کا مطالبہ کرے تو ان کے ساتھ کرو، فکاتبوہم تو ان کے ساتھ مکاتبت کرو، ان علمتم فیہم خیراً اگر تم ان کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں کوئی خیر کی توقع رکھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ پیسے ادا کر دے گا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور ان کو دے دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ اور مجبور نہ کرو اپنے لونڈیوں کو، یہاں لونڈیا ہے لیکن معاشرے میں جہاں بھی عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے آیت اس پہ صادق آتی ہے، علی البغاء زنا پر، یعنی مجبور نہ کرو اپنی عورتوں کو زنا پر، ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہے،
یعنی یہ واقعہ یہ ہے کہ عورتیں پاک دامنی چاہتی تھی اور لوگ ان کو عبداللہ ابن ابی وغیرہ مجبور کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہے۔ تو واقعہ ایسا تھا کہ وہ پاک دامنی چاہتی تھی، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خود کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی کچھ پیدے حاصل کر سکو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جن پر زیادتی ہو گئی، وَمَن يُكْرِهُنَّ، جن عورتوں پر زیادتی ہو گئی، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ ان کی اکراہ اور ان کی زبردستی کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی وہ جو عورت پر زبردستی کی جاتی ہے تو اس زبردستی کا گناہ بھی اس شخص پر ہوگا جس نے زبردستی کی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجی ہے تمہارے پاس آیات مبینات، واضح نشانیاں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمین کی روشنی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثل نورہ، اس کی نور کی مثال، یا یہ ہے کہ اس کی نور کی مثال مومن کے دل میں، یعنی مومن کے دل میں اس کی نور کی مثال کس طرح ہے؟ اس طرح ہے جیسے طاق ہو، فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہو، اور مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ ایک فانوس میں ہو، ایک قندیل میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو زجاجہ ہے، یہ جو شیشہ ہے، یہ جو فانوس ہے، گویا کہ یہ ایک تارہ ہے جو چمک رہا ہے، یوقد، اور یہ چراغ جل رہا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، اس مبارک درخت کی تیل سے، زیتونۃ، جو زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا یضیء، اور قریب ہے کہ اس کا تیل وہ روشنی دے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے، یعنی آگ کے بغیر بھی وہ روشنی دینے کے تیار ہے، اتنا شفاف زیتون ہے۔ تو جب اس کو آگ پہنچ گئی تو جل اٹھا نور علی نور۔ اس سے یہاں مراد یہ ہے کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے، اور اس میں قبول حق کی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ بدون دیا سلائی دکھائی جل اٹھنے کو تیار ہے۔ اب جہاں ذرا سی آگ اس کو دکھائی تو اس میں فوراً وہ جل اٹھنے کے لیے تیار ہے، یعنی وہی قرآن کی تیز روشنی نے اس کو جب ٹچ کیا، جب مس کیا، فوراً فطری روشنی بڑک اٹھی، یہی ہے نور علی نور۔ فطری نور موجود تھا، ہدایت موجود تھی، پھر وہی کی ہدایت آئی تو نور علی نور ہو گیا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی بیوتن، یعنی اللہ کی نور کی طرف جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ فی بیوتن، ان گھروں میں، یعنی مساجد میں۔ اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے ان کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا نام بلند کرنے کا، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ان گھروں میں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ رجال، یہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع، اور نہ بیع خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ یخافون یوماً، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس میں دل اور آنکھیں سب الٹ جائیں گی۔
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان کو ان کے بہترین اعمال کی وجہ سے کے مطابق، ان کے بہترین اعمال کے مطابق، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے دے، یعنی عمل سے وہ مستحق نہیں ہوں گے لیکن اللہ فضل کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہے، بقیعۃ، ایک دشت بے آب پر، یعنی ایک جنگل میں، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا اس پر پانی کا گمان کرے، حتیٰ اذا جاءہ، حتیٰ کہ جب اس کے پاس، اس سراب کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ بھی نہیں پائے، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ کو پائے گا یہ اپنے عمل کے پاس، فوفاہ اللہ حسابہ، تو اللہ اس کو اپنے اعمال کا بدلہ پورا دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر، یہ دوسری مثال ہے کفار، معاند کفار کے اعمال کے لیے۔ پہلے جو مثال گزری ہے وہ اعمال جو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے والے کافر تھے، یہ ضدی اور عنادی کافروں کی مثال ہے، اور یا ان کے اعمال کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر لجی، سمندر میں جو گہری سمندر ہو، یغشاہ موج، اس کے اوپر اور دوسرے وہ ہو موج ہو، یغشاہ موج، اس کے اوپر موج ہو، من فوقہ موج، اس کے اوپر دوسرا موج ہو، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہے ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ، ایسے اندھیروں میں جو شخص ہو، یہ ضدی کافر اسی طرح ہے۔ تو ظاہر اذا اخرج یدہ، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالے اپنے سامنے، لم یکد یراہا، تو اس کو نہیں دیکھ پائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنا دے، یعنی جس کو اللہ کوئی نور فراہم نہ کر دے، تو نور دین اور ایمان کی بات ہے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔